السلام علیکم ناظرین، اپنے یوٹیوب چینل وائس آف مائنڈ وتھ فیاض کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان فیاض احمد آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی یونیک ہے۔ آج کا میرا ٹاپک جس شعبے سے ہے وہ شعبہ انبیاء کا شعبہ ہے، یعنی کہ تدریس کا شعبہ۔ ٹیچر کے گھر آنکھ کھولی اور ٹیچر کے گھر ہی پرورش پائی۔ میرے والد صاحب ٹیچر ہیں اور میں بھی 8 سال ٹیچنگ سے وابستہ رہا ہوں۔ مجھے اس حوالے سے ایک حدیث یاد آتی ہے۔ The Holy Prophet, peace be upon him, said, "Teaching profession is most admirable than other. I was sent as a teacher. A man could not success in life without help of any teacher. A teacher plays an important role in the life of people and to make the nations." لیکن آج کل جو ٹیچنگ ہے وہ گلیمر بن چکی ہے۔ ٹیچنگ میں جو ہے بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ ہم ٹیچر کو آج اس نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ میں نے تو بہت سارے ٹیچرز کو یہ کہتے سنا ہے کہ آج کل کے بچے ٹیچرز کی عزت نہیں کرتے۔ اس میں قصور ٹیچرز کا ہے، بچوں کا نہیں۔ ہمیں اپنی شخصیت کا معیار ایسا رکھنا چاہیے کہ ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے درمیان ایک فاصلہ ہو، ادب کا فاصلہ، احترام کا فاصلہ، یہ نہیں کہ خوف کا فاصلہ۔ میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک انتہائی شفیق اور اچھے استاد کے گھر آنکھ کھولی، اور اس کے بعد مجھے تعلیمی میدان میں بھی اچھے اساتذہ ملے۔ یقین مانیے جب وہ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہمارا سر اور آنکھیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ یہ ادب اور احترام ان کا نہیں ہو رہا ہوتا، ان کے شعبے کا ہو رہا ہوتا ہے، ان کے پروفیشن کا ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ میرے نبی کا پیشہ ہے۔ ایک اچھے ٹیچر کے اوصاف یہی ہے کہ اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ بچے ان کو کاپی کریں تو والدین اسکول کی تعریف کریں، ٹیچر کی تعریف کریں اور اپنے بچے پر فخر کریں۔ استاد اور شاگرد کا تعلق ہونا چاہیے، دوستی نہیں۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ استاد روحانی باپ ہوتا ہے شاگرد کا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کی زندگی میں گلیمر کو ڈالیں۔ ان کی زندگی میں اپنے تدریسی عمل سے دین کو لے کے آئیں، اچھے اوصاف کو لے کے آئیں، اچھی عادات کو لے کے آئیں۔ ٹیچرز کو اپنے پہناوے، اپنی عادات، اپنی سوسائٹی، حلقہ احباب کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ہمارے ایسے بہت سارے ٹیچرز تھے جن کو ہم کاپی کرتے تھے، اور آج وہ ٹیچرز واقعی میں ہماری زندگی میں ایسا اثر چھوڑ کے گئے ہیں، ایسی باتیں چھوڑ کے گئے ہیں کہ وہ ہمیں کام آ رہی ہیں۔ یقین مانیے اگر آپ اس پیشے کے ساتھ انصاف کریں گے تو نہ صرف آپ کی زندگی سنورے گی، بلکہ آپ جن کی تدریس کر رہے ہیں، جو آپ کے شاگرد ہیں، ان کی زندگی بھی سنورے گی، اور ان کے والدین آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ کل کے ہمارے ٹیچرز کی سب سے جو بری عادت ہے، خاص طور پر پرائیویٹ اداروں میں جو ٹیچرز حضرات ہیں، کچھ میری بات سے خائف بھی ہوں گے،
اور کچھ میری بات سے خوش بھی ہوں گے کہ ہم اپنی کلاس کے اچھے بچوں کا رزلٹ جو ہے وہ پرنسپل آفس میں لے کر جاتے ہیں، اور کمزور بچوں کے اوپر ہم یہی اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ سر یہ پڑھتا نہیں ہے، سر یہ کام نہیں کرتا۔ تو ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے؟ ذہین اور فطین بچے تو خود بھی پڑھ جاتے ہیں، آپ سے صرف گائیڈ لائن لیتے ہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ آپ ثابت کریں کہ آپ اچھے ٹیچر ہیں۔ کمزور بچوں کا گروپ بنائیں، ان کے اوپر توجہ دیں، ان کی اصلاح کریں۔ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو آپ اچھے ٹیچر ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں FFC میچ کھیلنے کے لیے گیا، میچ تھا ہمارے کلب کا۔ میں صبح صبح چھٹی کے دن میچ کھیلنے کے لیے گیا۔ اس بچے نے مجھے کہیں دیکھ لیا کیونکہ وہ بھی FFC کا رہنے والا تھا، ساتھ ہی گراؤنڈ تھا، میں میچ کھیل رہا تھا، وہ بچہ بیٹھ کے میچ دیکھ رہا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب میں میچ سے فارغ ہوا، اپنی کٹ وغیرہ جو ہے میں نے پیک کی، اور مجھے کہتا کہ سر میں آپ کا میچ دیکھ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب میچ ختم ہو اور میں سر کو ملوں اور سر کو اپنے گھر لے جاؤں۔ اس نے اپنے والدین سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں آپ کو اپنے سر سے ملواؤں گا، وہ آج میچ کھیلنے آئے ہوئے ہیں۔ خیر اس نے اصرار کیا، میں نے انکار بھی کیا، گرمی بہت زیادہ تھی، تھکا ہوا تھا، میں نے کہا کہ نہیں بیٹے پھر کبھی، لیکن وہ بچہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں پہلی دفعہ اس کے گھر گیا، گھر دیکھا تو بہت پریشان ہوا کیونکہ میرے جو میچ کے بعد جوتوں کی حالت تھی وہ ان کے لگژری گھر میں جانے کے قابل نہیں تھے۔ خیر میں نے سب سے پہلے ہی واش روم کا پوچھا، میں گیا وہاں پر واش روم میں نے ہاتھ منہ دھوئے اور جوتے اتار کے رکھ دیے وہاں پر، اور ایک چپل جو ہے وہ پہن کے آ گیا۔ ڈرائنگ روم میں ان کے والد بیٹھے ہوئے تھے، ان کی والدہ بھی تھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے سلام دعا کے تبادلے کے بعد میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ آپ کی بہت تعریفیں کرتا ہے، اور ہمارے بچے میں چینج آئی ہے، اور آپ جو صبح صبح لیکچر دیتے ہیں اسمبلی میں، اس وجہ سے ہمارا بچہ جو ہے وہ سیکھ رہا ہے۔ ضروری نہیں کہ تعلیم، کتابیں اور ایگزامز ہی بچے کا مقصد ہوتے ہیں، بچے کی اصلاح، بچے کی تربیت بھی بچے کی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں۔ خیر میں خوش ہوا سن کر، اور کچھ ٹیچرز حضرات ایسے ہیں خاص طور پر پرائیویٹ اداروں میں جو امیر بچوں کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں، اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں، اور کلاس میں جو غریب اور مڈل کلاس فیملیز سے تعلق رکھنے والے بچے ہیں ان میں احساس محرومی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیچنگ کے شعبے کے خلاف ہے۔ ہمارے لیے کلاس کے سارے بچے برابر ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر اچھا ٹیچر بننا ہے تو اپنے اندر خامیوں کو تلاش کرنا ہوگا، ان کے اوپر قابو پانا ہوگا، اپنے اندر نرمی لانی ہوگی، اپنی شخصیت کو سنوارنا ہوگا۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں نے 8 سال ٹیچنگ کی ہے، اور جب میں گیا تھا تو اسٹوڈنٹ تھا، اور جب میں نکلا تو ٹیچر بن کے نکلا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ جس سکول میں ٹیچنگ کرتا تھا اس سکول کے وائس پرنسپل نے میری ڈیوٹی سکول کے ڈسپلن کے اوپر لگا دی، اور پھر میرے اندر شوق بھی تھا۔ میں صبح اسمبلی میں موٹیویشنل لیکچر دیا کرتا تھا، تقریباً ہر روز میں ایک جو ہے ٹاپک لے کر لیکچر دیتا تھا۔ ہمارے اسکول میں ایک بچہ آیا جو کہ کافی امیر فیملی سے تھا، اس کے والد بہت مایوس تھے اس کی سرگرمیوں سے، اور اس کی جو تعلیمی حالت تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی۔ اچھی فیملی سے تعلق رکھتا تھا، پڑھا لکھا باپ تھا، انجینئر تھا، کروا دیا۔ بچہ اسکول آنے لگا،
9th کا اسٹوڈنٹ تھا، میں اس کا پیریڈ نہیں لیتا تھا، لیکن صبح اسمبلی میں جو موٹیویشنل لیکچر دیا کرتا تھا وہ غور سے سنتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 6 سے 7 ماہ کا وقت اس نے اسکول میں گزارا۔ اس بچے میں نے تبدیلی نوٹ کی۔ اس کا سہرا میں خود نہیں لوں گا، اس ادارے میں بہت اچھے ٹیچرز تھے، بہت ہی پائے کے ٹیچرز تھے۔ 47 کا سٹاف تھا ہمارا۔ تو میں ان میں جونیئر تھا، لیکن ان سے ہی سیکھا میں نے۔ بچے کی اصلاح، بچے کی تربیت بھی بچے کی زندگی میں چینج لا سکتے ہیں۔ خیر، میں خوش ہوا سن کر۔ قصہ مختصر، کھانا پینا ہوا، حال احوال ہوا، اس کے بعد جانے کا وقت ہوا۔ میں جلدی میں وہاں سے نکلا، بائک جو تھی میرے پاس تھی، تو میں بائک تک آیا، ان کے والد بھی میرے ساتھ ہے۔ تو مجھے یاد آیا کہ میں نے تو جوتے تبدیلی نہیں کیے۔ پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو وہی بچہ دونوں جوتے میرے اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے، وہی گندے جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور میرے پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں نے اس بچے سے جلدی سے وہ جوتے لیے اور میں نے کہا، بیٹے یہ کیا؟ اس بچے کے الفاظ تھے کہ آج مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اپنے استاد کے جوتوں کو ہاتھ لگا سکوں۔ یہ ہے ٹیچنگ کا مقصد، کہ آپ ٹیچنگ میں کچھ ایسا کریں کہ بچے آپ کی دل سے عزت کریں۔ آج میں ٹیچنگ سے وابستہ نہیں ہوں، لیکن آج بھی جہاں میں جاتا ہوں، میرے اگر شاگرد مل جاتے ہیں تو نہایت ادب و احترام سے ملتے ہیں مجھے۔ یقین مانیے، اپنی کلاس کے اچھے ریزلٹس پر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی مجھے، اور نہ ہی جو ہے وہ ایگزام کی سرمنی میں بیسٹ ٹیچر ایوارڈ لینے پر اتنی خوشی ہوئی مجھے کہ میری کسی ایک بات کو بچے نے پک کیا ہے اور اپنی زندگی میں اس کو اڈاپٹ کیا، اور آج بچے کی زندگی میں چینج آیا ہے اور اس کے والدین مجھ سے خوش ہیں۔ یہ ہوتا ہے ٹیچنگ کا مقصد۔ میں نے ٹیچنگ کو خود خیر بات تو کہہ دیا، لیکن اس ایک واقعے نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، میرا سینہ چوڑا کیا، اور مجھے یہ بتایا کہ اچھا ٹیچر اگر اسٹوڈنٹس کی اصلاح کرتا ہے تو اس کو بھی ریوارڈ ملتا ہے، اور وہ ریوارڈ یہ ہے۔ اسی بات پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے آل رسول اور اہل بیت کے صدقے ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ والسلام۔